نہ ان کی کوئی قدر و وقعت اللہ کے پاس ہے، نہ وہ دیندار سمجھے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا اگر یہ اس کام کی برائی محسوس کرتے اور ایمان و تقوی اختیار کرتے تو یقیناً ان کے لیے بہت ہی بہتر تھا، مگر یہ بے علم لوگ ہیں۔ اور فرمایا کہ اہل علم نے کہا تم پر افسوس ہے، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ثواب ایمانداروں اور نیک اعمال والوں کے لیے بہت ہی بہتر ہے، لیکن اسے صبر کرنے والے ہی پا سکتے ہیں۔ بزرگان دین نے اس آیت سے یہ بھی استدلال کیا ہے کہ جادوگر کافر ہے، کیونکہ آیت میں ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، فرمایا ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ اور سلف کی ایک جماعت بھی جادو سیکھنے والے کو کافر کہتی ہے۔ بعض کافر تو نہیں کہتے، لیکن فرماتے ہیں کہ جادوگر کی حد یہ ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ بجالہ بن عبید رحمہ اللہ کہتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک فرمان میں لکھا تھا کہ ہر ایک جادوگر مرد عورت کو قتل کر دو۔ صحیح بخاری میں ہے ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ عنہا پر ان کی ایک لونڈی نے جادو کیا جس پر اسے قتل کیا گیا۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں 3 صحابہ رضی اللہ عنہم سے جادوگر کے قتل کا فتویٰ ثابت ہے۔ ولید بن عقبہ کے پاس ایک جادوگر تھا جو اپنے کرتب دکھایا کرتا تھا، بظاہر ایک شخص کا سر کاٹ لیتا، پھر آواز دیتا تو سر جڑ جاتا اور وہ موجود ہو جاتا۔ مہاجرین صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے ایک بزرگ صحابی نے یہ دیکھا اور دوسرے دن تلوار باندھے ہوئے آئے۔ جب ساحر یعنی جادوگر نے اپنا کھیل شروع کیا، آپ نے اپنی تلوار سے خود اس کی گردن اڑا دی اور فرمایا لے اب اگر سچا ہے تو خود زندہ ہو کر دکھا۔ پھر قرآن حکیم کی یہ آیت پڑھ کر لوگوں کو سنائی افتأتون السحر وانتم تبصرون، کیا تم دیکھتے بھالتے جادو کے پاس جاتے ہو؟ چونکہ اس بزرگ صحابی نے ولید کی اجازت اس کے قتل میں نہیں لی تھی، اس لیے اس نے ناراض ہو کر انہیں گرفتار کر کے پھر چھوڑ دیا۔ یہ روایت سنن دارقطنی میں ہے اور اس کی سند بالکل صحیح ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے عمر رضی اللہ عنہ کے فرمان اور حفصہ رضی اللہ عنہا کے واقعے کے متعلق یہ کہا ہے کہ یہ حکم اس وقت ہے جب جادو شرکیہ الفاظ سے ہو۔ جادو کا وجود۔ معتزلہ گمراہ عقل پرست فرقہ جادو کے وجود کا منکر ہے۔ یہ گروہ والے کہتے ہیں جادو کوئی چیز نہیں، بلکہ بعض لوگ تو بعض دفعہ اتنا بڑھ جاتے ہیں کہ کہتے ہیں جو جادو کا وجود مانتا ہو وہ کافر ہے، لیکن اہل السنہ جادو کے وجود کے قائل ہیں۔ یہ مانتے ہیں کہ جادوگر اپنے جادو کے زور سے ہوا پر اڑ سکتے ہیں اور انسان کو بظاہر گدھا اور گدھے کو بظاہر انسان بنا ڈالتے ہیں، مگر کلمات اور منتر وغیرہ کے وقت ان چیزوں کو پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ ہی ہوتے ہیں۔ آسمان کو اور تاروں کو تاثیر پیدا کرنے والے اہل سنت نہیں مانتے۔ فلسفے اور نجوم والے اور بے دین لوگ تو تاروں کو اور آسمان کو ہی اثر پیدا کرنے والے جانتے ہیں۔ اہل سنہ کی ایک دلیل تو آیت وما ہم بضارین ہے، اور دوسری دلیل خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا جانا اور رسول اللہ پر اس کا اثر ہونا ہے۔ تیسرے اس عورت کا واقعہ جسے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان فرمایا ہے، جس کا ذکر امام ابن جریر کی تفسیر کے حوالے سے گزر چکا ہے، اور بھی بیسیوں ایسے ہی واقعات وغیرہ ہیں۔ کیا جادو سیکھنا جائز ہے؟ رازی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ جادو کا حاصل کرنا برا نہیں۔ محققین کا یہی قول ہے، اس لیے کہ وہ بھی ایک علم ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، یعنی علم والے اور بے علم برابر نہیں ہوتے۔ اور اس لیے بھی کہ یہ معلوم ہوگا تو اس سے معجزے اور جادو میں پوری طرح فرق واضح ہو جائے گا، اور معجزے کا علم واجب ہے اور وہ موقوف ہے جادو کے سیکھنے پر جس سے فرق معلوم ہو، پس جادو کا سیکھنا بھی واجب ہوا۔ رازی کا یہ قول بالکل غلط ہے۔ اگر عقلاً وہ اسے برا نہ بتائیں تو معتزلہ موجود ہیں جو عقلاً بھی اس یعنی جادو کی برائی کے قائل ہیں، اور اگر شرعاً برا نہ بتاتے ہوں تو قرآن کی یہ آیت شرعی برائی بتانے کے لیے کافی ہے۔ سنن نسائی کی ایک حدیث میں ہے کہ جس نے گرہ لگائی اور اس میں پھونکا اس نے جادو کیا۔ پس رازی کا یہ قول غلط ہے۔ ان کا یہ کہنا محققین کا قول یہی ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں۔ آخر ان محققین کے ایسے اقوال کہاں ہیں؟ ائمہ اسلام میں سے کس نے یہ کہا ہے؟ پھر حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون کی آیت کو پیش کرنا بھی سوائے جرأت کے اور کچھ نہیں، کیونکہ آیت میں علم سے مراد دینی علم ہے،
آیت میں شرعی علم والے علماء کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ پھر ان کا یہ قول کہ اسی سے معجزے کا علم حاصل ہوتا ہے، یہ تو بالکل واہی، محض غلط اور فاسد ہے، اس لیے کہ ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن حکیم ہے، جو باطل سے سراسر محفوظ ہے، لیکن اس معجزے کے ماننے کے لیے جادو کا علم جاننے پر موقف نہیں۔ وہ لوگ جنہیں جادو سے دور کا بھی تعلق نہیں، وہ بھی اسے یعنی قرآن کو معجزہ مان گئے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم، تابعین، ائمۃ المسلمین، بلکہ عام مسلمان بھی اس قرآن کو معجزہ مانتے ہیں، حالانکہ ان تمام میں سے کبھی ایک بھی جادو جاننا تو کیا، جادو کے پاس تک نہیں پھٹکا، نہ سیکھا نہ سکھایا، نہ کیا نہ کرایا، بلکہ ان سب کاموں کو کفر کہتے رہے۔ پھر یہ دعویٰ کرنا کہ معجزے کا جاننا واجب ہے اور جادو اور معجزے کا فرق جادو کے جاننے پر موقف ہے، لہٰذا جادو کا سیکھنا واجب، یہ کس قدر محمل اور کس قدر غلط دعویٰ ہے۔ رازی نے جادو کی کئی قسمیں بیان کی ہیں، اور جو 8 قسم کے جادو رازی نے ذکر کیے ہیں یہ صرف باعتبار لفظ کے ہیں، کیونکہ عربی زبان میں سحر یعنی جادو ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو بہت لطیف اور باریک ہو اور ظاہر میں انسان کی نگاہوں سے اس کے اسباب پوشیدہ رہ جائیں۔ اسی لیے ایک حدیث میں ہے، جس کو امام بخاری لے کر آئے ہیں، جس میں ہے کہ بعض بیان بھی جادو ہوتا ہے، اور اسی لیے صبح کے اول وقت کو سحور کہتے ہیں کہ وہ مخفی ہوتا ہے، اور اس رگ کو بھی سحر کہتے ہیں جو غذا کی نالی ہے۔ ابو جہل نے بدر کے دن یہی کہا تھا کہ اس کا سحر یعنی رگ طعام کھانے کی رگ خوف کے مارے پھول گئی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، جسے امام بخاری لائے ہیں، کہ میرے سحر و نحر کے درمیان رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے۔ تو نحر سے مراد سینہ اور سحر سے مراد رگ غذا ہے۔ قرآن میں بھی ہے سحروا اعین الناس، یعنی لوگوں کی نگاہوں سے اپنا کام مخفی کر کے انجام دیا۔ ابو عبداللہ قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جادو ہے اور مانتے ہیں کہ جب اللہ کو منظور ہوتا ہے وہ جادو کے وقت جو چاہتے ہیں کر دیتے ہیں۔ گو معتزلہ اور ابو اسحاق اسفرائینی شافعی اس کے قائل نہیں، اور جادو کبھی ہاتھ کی چالاکی سے بھی ہوتا ہے اور کبھی ڈوروں دھاگوں سے بھی، کبھی اللہ کا نام پڑھ کر دم کرنے سے کہ اس میں بھی ایک خاص اثر ہوتا ہے، کبھی شیاطین کا نام لے کر شیطانی کاموں سے بھی لوگ کرتے ہیں، کبھی دواؤں وغیرہ کے ذریعے سے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعض بیان جادو ہے، اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ بطور تعریف کے رسول اللہ نے فرمایا ہو، اور ممکن ہے کہ بطور مذمت کے یہ ارشاد ہوا ہو کہ وہ اپنی غلط بات اس طرح بیان کرتا ہے کہ سچ معلوم ہوتی ہے، جیسے ایک اور حدیث میں ہے کہ کبھی میرے پاس تم مقدمہ لے کر آتے ہو اور ایک شخص اپنی چرب زبانی سے اپنے غلط دعوے کو صحیح ثابت کر دیتا ہے۔ وزیر ابو المظفر یحییٰ بن محمد بن حبیرہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاشراف علی مذاہب الاشراف میں سحر کے باب میں کہا ہے کہ اجماع ہے کہ جادو کی حقیقت ہے، لیکن ابو حنیفہ اس کے قائل نہیں۔ جادو کے سیکھنے والے اور اسے استعمال میں لانے والے کو ابو حنیفہ، امام مالک اور امام احمد رحمہم اللہ کافر بتاتے ہیں۔ ابو حنیفہ کے بعض شاگردوں کا قول ہے کہ اگر جادو کو بچاؤ کے لیے سیکھے تو کافر نہیں ہوتا، ہاں جو اس کا اعتقاد رکھے اور اسے نفع دینے والا سمجھے وہ کافر ہے۔ اور اسی طرح جو یہ خیال کرتا ہے کہ شیاطین یہ کام کرتے ہیں اور اتنی قدرت رکھتے ہیں وہ بھی کافر ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جادوگر سے دریافت کیا جائے اگر وہ بابل والوں کا سا عقیدہ رکھتا ہو اور 7 ستاروں کو تاثیر پیدا کرنے والا جانتا ہو تو کافر ہے، اگر یہ نہ ہو اور جادو کو جائز جانتا ہو تو بھی کافر ہے۔ امام مالک اور امام احمد رحمہم اللہ کا قول یہ بھی ہے کہ جادوگر جب جادو کرے اور جادو کو استعمال میں لائے اسے وہیں قتل کر دیا جائے۔ امام شافعی رحمہ اللہ اور ابو حنیفہ کہتے ہیں جب تک بار بار نہ کرے یا کسی معین شخص کے بارے میں خود اقرار نہ کرے تب تک قتل نہ کیا جائے۔ تینوں امام یعنی امام مالک، شافعی اور احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اس کا قتل بوجہ حد کے ہے، مگر امام شافعی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ بوجہ قصاص کے ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ اور ابو حنیفہ اور ایک مشہور قول میں امام احمد رحمہ اللہ کا فرمان ہے کہ جادوگر سے توبہ بھی نہ کرائی جائے،
کیونکہ اس کی توبہ سے اس پر سے حد نہیں ہٹے گی، اور امام شافعی کا قول ہے کہ اس کی توبہ مقبول ہوگی۔ ایک روایت میں امام احمد کا بھی یہی قول ہے۔ اہل کتاب کا جادوگر بھی ابو حنیفہ کے نزدیک قتل کر دیا جائے گا، لیکن امام مالک، شافعی، احمد بن حنبل رحمہم اللہ کا مذہب اس کے برخلاف ہے۔ لبید بن عاصم یہودی نے رسول اللہ پر جادو کیا تھا اور آپ نے اس کے باوجود اس کے قتل کرنے کو نہیں فرمایا۔ اگر کوئی مسلمان عورت جادوگرنی ہو، اس کے بارے میں ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اسے قید کر دیا جائے، اور امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ اسے بھی مرد کی طرح قتل کر دیا جائے، اور امام احمد کا قول ہی دلائل کی روح سے زیادہ قوی اور قرین ثواب ہے، واللہ اعلم۔ زہری رحمہ اللہ کا قول ہے کہ مسلمان جادوگر قتل کر دیا جائے اور مشرک قتل نہ کیا جائے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر ذمی کے جادو سے کوئی مر جائے تو ذمی کو بھی مار ڈالنا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پہلے تو اسے کہا جائے کہ توبہ کر، اگر وہ توبہ کر لے اور اسلام قبول کرے تو خیر، ورنہ قتل کر دیا جائے۔ اور یہ بھی آپ سے مروی ہے کہ اگرچہ اسلام قبول کر لے تاہم قتل کر دیا جائے اس جادوگر کو جس کے جادو میں شرکیہ الفاظ ہوں۔ ائمہ امام شافعی، امام مالک، احمد اور دیگر ائمہ اسلام اہل الحدیث رحمۃ اللہ علیہم وغیرہ کافر کہتے ہیں، کیونکہ قرآن میں ہے فلا تکفر، پس تو جادو سیکھ کر کفر کا ارتکاب نہ کر۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب اس پر غلبہ پا لیا جائے پھر وہ توبہ کرے تو توبہ قبول نہیں، جیسے زندیق بے دین، ہاں اس سے پہلے اگر توبہ کر لے تو قبول ہوگی۔ اگر اس کے جادو سے کوئی مر گیا پھر تو بہر صورت مارا جائے گا، یعنی قصاص میں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر وہ کہے کہ مار ڈالنے کے لیے میں نے اس پر جادو نہیں کیا تو قتل خطا کی دیت جرمانہ لے لی جائے۔ جادوگر سے اس کے جادو کو اتروانے کی سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے اجازت دی ہے، جیسے کہ صحیح بخاری میں ہے۔ عامر شعبی رحمہ اللہ بھی اس میں کوئی حرج نہیں بتاتے، لیکن حسن بصری رحمہ اللہ اسے مکروہ بتاتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آپ کیوں جادو کھلواتے نہیں؟ تو آپ نے فرمایا مجھے تو اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی اور میں لوگوں پر برائی کھلوانے سے ڈرتا ہوں۔ یہ روایت بخاری کی ہے۔ وہب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بیری کے 7 پتے لے کر سل بٹے پر مالیدہ بنا کر پانی ملا لیا جائے، پھر آیت الکرسی پڑھ کر اس پر دم کر دیا جائے، اور جس پر جادو کیا گیا ہے اسے 3 گھونٹ پلا دیا جائے اور باقی پانی سے غسل کرا دیا جائے، انشاءاللہ جادو کا اثر جاتا رہے گا۔ یہ عمل خصوصیت سے اس شخص کے لیے بہت ہی اچھا ہے جو اپنی بیوی سے روک دیا گیا ہو۔ جادو کو دور کرنے اور اس کے اثر کو زائل کرنے کے لیے سب سے اعلیٰ چیز قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کی صورتیں ہیں۔ سنن نسائی کی حدیث میں ہے کہ ان جیسا کوئی تعویذ یعنی استعاذہ نہیں۔ اسی طرح آیت الکرسی بھی شیطان کو دفع کرنے میں اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔